لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله اور كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. بیان سے قبل ہمیشہ کے لیے کچھ گزارشات کی جاتی ہیں. نمبر 1، جن احباب کے پاس موبائل فون ہے وہ بیان کے دوران بند رکھنے کا اہتمام کیجیے. ہمیشہ کے لیے معمول بنائی کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی یا اچھی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی تو اپنے موبائل فون کو مکمل بند رکھیں. اس میں 2 باتیں ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ کی توفیق کا شکر ہے، اور نمبر 2 مسجد کا ادب، نمازیوں کا ادب اور اہل مجلس کا ادب. اور یہ دونوں چیزیں اعلیٰ درجے کی نیکی کے، یہ اسباب ہدایت میں سے با ادب با نصیب. کتنے لوگ ایسے ہیں جو ادب کی وجہ سے اللہ پاک نے اپنے قرب کے نعمت عطا فرمائی. کتنے لوگ ہیں کہ ادب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کی دولت عطا فرمائی. تو یہ تصور اور خیال اگر ذہن میں ہو کہ میں مسجد کا ادب کر رہا ہوں، اہل مجلس کا ادب کر رہا ہوں، نمازیوں کا ادب کر رہا ہوں اور نماز کا بھی ادب کر رہا ہوں، اس لیے میں نے موبائل فون بند کی، تو اجر میں اضافہ ہو. اس طرح اللہ تعالیٰ کی توفیق پر شکر کی نیت بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اچھی مجلس میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے مسجد میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. اس پر شکر کی وجہ سے میں شکرانہ کے طور پر غفلت کے اسباب سے دور رہتا ہوں، تو فائدہ بہت زیادہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. نمبر 2، اصل کامیابی آخرت کی ہے اور اس کامیابی کا مدار عمل ہے. صرف باتیں کرنا اور سننا اس پر نہیں. ایک حدیث میں ہے کہ جہنم کے اندر ایک شخص ہوگا جس کے آنتیں نیچے پڑی ہوں گی اور جیسا چکے کے ارد گرد گدھا گھومتا ہو ایسا وہ گھوم رہا ہوگا. لوگ اس کے پاس آئیں گے کہ آپ تو وہ شخص ہیں جو ہم کو نیکیوں کے کرنے کا کہا کرتے تھے اور گناہوں کے چھوڑنے کا کہا کرتے تھے، تو آپ کا یہ حال کیوں بنا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میں تم کو نیکیوں کا کہا کرتا تھا لیکن خود نیکی نہیں کرتا، تم کو گناہ چھوڑنے کا کہا کرتا تھا لیکن خود گناہ نہیں چھوڑا. پتہ چلا کہ صرف کہنے سے کام نہیں بنے، کام بنے گا عمل سے. کوئی ہزاروں بیان کرے، جب تک بیان کرنے والا اپنے بیان پر عمل نہیں کرے گا کام نہیں. کوئی ہزاروں بیان سنے ہوئے بیان پر جب تک عمل نہیں کرے گا کام نہیں بنے. کامیابی تو کام سے ہوگی. یہ بڑے لوگوں کے اشعار جو میں پڑھتا ہوں اس میں ایک نیت یہ بھی ہوتی ہے
کہ اللہ تعالی برکت عطا فرمائے، رحمت عطا فرمائے۔ کتابوں میں لکھا ہے تنزل الرحمہ بذکر الصالحین، نیک لوگوں کا جب تذکرہ کیا جاتا ہے تو ان کے ذکر سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی۔ تو بعض شعراء بڑے اونچے درجے کے ہوتے ہیں، بڑے نیک ہوتے ہیں، ان کے تذکرے سے اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو۔ تو ایک نیت یہ ہوتی ہے کہ ان کے کلام کے ذکر سے اللہ کی رحمت نازل ہو، اور دوسری بات یہ کہ اس کے کلام میں نصیحت کی بات ہے۔ کیسے؟ خواجہ صاحب کو سناؤ نا، کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی۔ جو کام کرے گا وہ کامیاب ہو، اور خوبصورت لچے دار باتیں کر کے کام نہیں ہے، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ آج کل ڈیکوریشن کا زمانہ ہے، زیب و زینت کا زمانہ ہے، لوگ بھی دھوکے میں پڑ جاتے ہیں۔ دکان میں زیب و زینت ڈیکوریشن پر لاکھوں روپے لگاؤ، لوگ کہتے ہیں اگر مال ہے تو یہاں پر، خاص سامان سارا کچرا کیوں نہ۔ تو دین کے کام میں بھی زیب و زینت آ گیا، دکھانے کے لیے بہت، لیکن آگے اندر روح جان اس میں کہاں؟ اس میں روح ہو، جان ہو، وہ چیزیں نہیں، ختم ہو گئی۔ تو باتوں سے کچھ نہیں ہوتا، آپ کتنی اچھی باتیں کریں، جب تک باتوں کے ساتھ عمل نہیں ہوگا کچھ نہیں۔ عمل عمل عمل۔ آج پورے ملک میں تقریباً آپ سن رہے ہیں فلاں جگہ اتنے لوگ سیلاب کے زد میں آ کر زمین میں دس گئے، اتنے لوگ پانی میں غرق ہو گئے۔ ابھی پنجاب سے فون آیا تھا کہ کتنے علاقے، یہ جنوبی پنجاب سے، پانی کے زد میں آ چکے ہیں، پانی پانی، لوگ پریشان ہیں، اور ہم سے 3-4 کلومیٹر فاصلے پر پانی ہے، ہمارا بھی خطرہ ہے۔ ہر جگہ تبصرے، موبائل پر خبریں آپ کے پاس آئیں گی، لیکن کوئی ایک بندہ کہ عذاب سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، قرآن کریم نے کیا بتایا، وہ یہ ہے کہ عذاب آتا ہے نافرمانی اور گناہ کی وجہ سے۔ گناہ سے توبہ کرو، تو ایک گناہ سے توبہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ جیسے مسجدیں فجر میں پہلے غیر آباد، آج بھی غیر آباد، جیسے پہلے پوری راتیں نمازی، حاجی، معتمر، عمرہ کرنے والا، نمازی بڑے بڑے موبائلوں میں لگے ہیں، گھنٹوں لگے، اب بھی وہی لگے۔ کسی ایک گناہ سے توبہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں، ورنہ یہ عذاب رک جائے، ختم ہو جائے۔ رحمتوں کے نزول کا سبب نافرمانی سے توبہ، عذاب کے روکنے کا طریقہ گناہوں سے توبہ۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارشیں بند ہو گئی، قحط سالی، لوگ پریشان. ان کی شریعت میں بارش مانگنے کا، استسقاء کا جو طریقہ تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ طریقہ اختیار فرمایا. اس کے باوجود بارش نہیں ہو رہی. پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت رکی ہوئی. کلیم اللہ تھے، ہم کلام ہو گئے کہ اے اللہ آپ نے یہ طریقہ بتایا ہے، ہم نے وہ طریقہ اختیار کیا، پھر بھی بارش نہیں ہو رہی. فرمایا اس طریقے میں یہ شرط ہے کہ جو مجمع آپ کے ساتھ ہو، اس مجمع میں کوئی کبیرہ گناہ کا مرتکب نہ ہو. اس لیے استسقاء میں جانے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان کم درجے کے کپڑے، خستہ لباس پہنے، خستہ حالت میں جائے، تواضع و عاجزی کے ساتھ سر جھکائے ہوئے، شرمندہ ہوتے ہوئے جائے اور استغفار کرتے ہوئے جائے، توبہ کرتے ہوئے جائے کہ آپ کا جو مجمع ہے اس میں کوئی کبیرہ گناہ کا مرتکب نہ ہو. اور ابھی آپ کے ساتھ جو مجمع ہے اس میں ایک شخص ایسا ہے جو اب تک کبیرہ گناہ کا مرتکب. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ ایک شخص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت بارش رکی ہوئی ہے، لہذا جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے وہ مجمع سے الگ ہو جائے تاکہ اللہ کی رحمت بارش شروع ہو جائے. اب سب منتظر ہے کہ کون اٹھتا ہے اور مجمع سے الگ ہوتا ہے. ابھی کوئی مجمع سے الگ نہیں ہوا اور بارش شروع ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ آپ نے فرمایا تھا کہ جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے اور ابھی تک اسی کے ذمے کبیرہ گناہ ہے وہ الگ ہو جائے تو بارش ہوگی. ابھی الگ ہوا نہیں اور بارش شروع ہو گئی. فرمایا اس نے توبہ کی. جو رکاوٹ ہے گناہ، توبہ سے رکاوٹ ختم، توبہ سے رکاوٹ ختم. تو توبہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. جہاں جاؤ گے تب سے رہے یہ ہوا وہ ہوا. اب وہ بتا رہے تھے کہ اوپر سے شدید بارش اور نیچے سے سیلاب. تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے، کیا ہے؟ گناہ سے توبہ. توبہ اور استغفار کا نتیجہ کیا ہوگا کہ عذاب رک جائے. اور اگر اللہ کی رحمت رکی ہوئی ہے تو رحمت شروع ہو جائے. اس لیے اس کی دعوت سے لو اور اپنے آپ سے شروع کرو. مجھے اپنے گناہ معلوم ہے، آپ کو اپنے گناہ معلوم ہے. اگر سارے گناہوں کو ہم نہیں جوڑ سکتے، کم سے کم ہم اپنے 20 گناہوں میں سے 50 گناہوں میں سے ایک گناہ تو چھوڑے. 100 آدمی ایک ہی گناہ چھوڑے گا، کتنے گناہ چھوڑے؟ 100. 1000 آدمی ایک ہی گناہ چھوڑے گا، کتنے؟ 1000 گناہ. گناہوں کو چھوڑنے سے، گناہوں پہ توبہ کرنے سے اللہ تعالی حالات کو بدلے. تو صرف باتوں سے کام نہیں چلتا، صرف وہ گفتار. کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی. کام کریں گے. توبہ استغفار کام ہے. گناہوں پر توبہ کرنا، استغفار کرنا اور عزم کرنا کہ مجھے آئندہ کے لیے گناہ نہیں کرنا،
یہ ہے کام. کام سے کام بنتا ہے، باتوں سے کام نہیں بنتا. ذکر کے انتظام سے، فکر کے اہتمام سے. یہاں التزام کس کے معنی میں؟ دوام کے معنی. اور دوام کثرت. کثرت سے اللہ کو یاد کرو پھر کام بنے. اور ہمارے دوست کا شعر ہے، صرف گفتار سے حاصل نہیں ہوتی منزلیں. باتوں پر کوئی منزل پر نہیں پہنچ پاتا. پھر کیا کرنا پڑے گا؟ جان کی بازی لگانے سے خدا ملتا ہے، کچھ کرنے سے اللہ ملے. اس لیے ارادہ کیجئے، میں بھی کرتا ہوں، آپ لوگ ارادہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو باتیں کہی سنی جائیں گی عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعا بھی کیجئے توفیق عمل عطا فرمائے. آج ہمارا اور آپ کا موضوع ہے جنت کا قافلہ. اب اس کا بھی ایک نام ہے اور ایک اس کی حقیقت ہے. نام سے تو کام نہیں بنے گا. کام کس سے بنے گا؟ حقیقت سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الابرار لفی نعیم. جو جنت کا قافلہ ہے اس کا نام ابرار. ابرار لوگ یہ جنتی لوگ. اب کوئی ابرار نام رکھ، بعض لوگ ابرار نام رکھ لیتے، تو ابرار نام رکھنے سے کام نہیں بنے گا. ابرار کے اندر جو اوصاف ہیں وہ اوصاف، ان اوصاف کو اپنانا پڑے گا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی گزرے تابعین میں سے. وہ فرماتے ہیں کہ ابرار کے اندر دو صفات ہیں، بس اپنے اندر دو صفات پیدا کریں تو آپ ابرار میں داخل ہو گئے، جنت کے قافلے میں داخل. نمبر 1 الذین لا یؤذون الزر. ابرار وہ ہے جو اللہ تعالی کی مخلوق یہاں تک کہ چیونٹی کو بھی تکلیف نہیں دی. یہ جو آپ کہتے ہیں حقوق العباد، کافی زمانہ ہو گیا اس پر بات نہیں ہوئی. ولا یرضون الشر. اور دوسرا وصف ابرار میں وہ ہے کہ وہ گناہ سے خوش نہیں ہو، گناہ پر فخر نہیں کرتے، ناجائز کام سے خوش نہیں ہوتے. یہ دو صفات ہیں، یہ جن میں پیدا ہو جائے یہ ابرار کا قافلہ ہے، ان میں داخل. پہلا وصف کیا؟ لا یؤذون الزر. اللہ تعالی کے مخلوق میں کسی مخلوق کو تکلیف نہیں. یہ بہت بڑا وصف ہے، اور واقعی جو اللہ والے ہیں، اہل جنت ہیں، انہیں کو یہ وصف نصیب ہو. وہ چوکنے رہتے ہیں کہ میرے ہاتھ سے، میرے پاؤں سے، میرے زبان سے، میرے اقوال سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچی. صحیح بخاری کی حدیث ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. کہ مسلمان وہ ہے جس کے زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، ان کو تکلیف نہ. ہم تو کہتے ہیں میں نے ایسی باتیں سنائی، یاد رکھیں
ایک دوسرے کو ایذا پہنچانا، تکلیف پہنچانا، یہ کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ دوسرا اگر آپ کو ایذا پہنچائے، تکلیف پہنچائے، تو آپ اس کے بدلے میں اس کو راحت پہنچانے کی کوشش۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایسا کرتے ہیں تو میں ایسا کیوں کروں؟ میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے، بیوی کہتے ہیں کہ شوہر ایسا کہہ رہے تو میں کیوں؟ وہ کہتے ہیں بیوی اس طرح کہتی تو میں کیوں؟ بھائی بھائی، پڑوسی پڑوسی، وہ ایسا کر تو میں کیوں؟ بھائی ان کا اپنا عمل ہے، تیرا اپنا عمل ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، اچھا برتاؤ کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا۔ فرمایا یہ تو صلہ رحمی ہے، اگر وہ اچھا برتاؤ کرے اس کے جواب میں اور بدلے میں آپ اچھا کریں پھر تو ادلا بدلا ہو۔ اصل صلہ رحمی تو یہ ہے کہ دوسرا اچھا کرے یا نہ کرے، نہ کرے۔ اور دوستوں، اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچانا یہ کوئی چھوٹی نیکی نہیں، بہت بڑی نیکی۔ اور اللہ تعالی کی مخلوق کو تکلیف پہنچانا یہ چھوٹا گناہ نہیں، بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک عورت ہے، فرض نماز پڑھتی ہے، نفل بہت کم، فرض روزے رکھتی ہے، نفل روزے بہت کم، فرض زکات صدقات دیتی ہے، نفل خیرات بہت کم، لیکن زبان کی اچھی، لا تؤذی بلسانها جیرانها، تو کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے ایذا اور تکلیف نہیں دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فی الجنہ، یہ کیا ہے؟ اللہ، یہ زبان کی اچھی، یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ جنت۔ ایک دوسری عورت ہے، فرض نماز کے ساتھ نفل نمازیں بہت پڑھتی ہے، فرض روزوں کے ساتھ نفل روزے بہت رکھتی ہے، زکات کے ساتھ نفل خیرات بہت کرتی ہے، لیکن توذی بلسانہا جیرانا، اپنے زبان سے اپنے پڑوسیوں کو خوب ستاتی۔ فرمایا یہ فی النار، یہ کیا ہے؟ دوزخ۔ دوسروں کو تکلیف دینا، ایذا دینا، یہ جہنم کا کام ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہر گھر میں بچھو اور سانپ، عقرب بچھو، کوئی کالا بچھو ہے، کوئی پیلا بچھو ہے، کوئی اس کو ڈنگ مار رہے ہیں، کوئی اس کو ڈنگ مار رہے ہیں۔ کوئی پڑوسی کے لیے بچھو بنا ہوا ہے، اس کو ڈنگ مار رہے ہیں۔ پڑوسی پریشان ہے کہ مکان کس کو بھیجو، اس محلے کو چھوڑ۔ یہ تو میں نے
انسانوں کی بتائی، انسان سے ہٹ کر جانور، چوپائے، درندے، درندوں پر بھی ظلم کی اجازت نہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک عورت ایک بلی کی وجہ سے کیا بن گئی؟ جہنم. بلی کو باندھ رکھا تھا، نہ خود کھلا رہی پلا رہی ہے اور نہ اس کو کھولتی ہے تاکہ خود کچھ کھائے، بھوکی پیسی مر. اس نے اتنا بڑا گناہ کیا، جہنم کما لی. اور ایک بدکار عورت حدیثوں میں جا رہی ہے، ایک کنویں پر پہنچی، دیکھا ایک کتا زبان نکالے ہوئے گرمی سے اور پیاس سے پریشان ہے، کیچڑ چھاٹ رہا ہے. وہاں کنویں پر نہ ڈول ہے نہ رسا ہے. اس عورت نے دوپٹے کو پاڑ کر رسا بنایا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں بدکار عورتیں بھی دوپٹہ پہنا کرتی تھی. ہاں، شریف عورتیں بھی دوپٹہ پہن دیتی ہے. کہتے گھر میں دوپٹہ سر پہ رکھنا ہی نہیں چاہیے. شرافت کے لباس سے جو شریف عورتیں سمجھے جاتی ہیں وہ بھی شرافت سے توبہ طائب ہو کر کے بھاگ رہی ہے. بدکار عورت ہے لیکن دوپٹہ، کہ ہم بدکار ضرور ہیں لیکن بے حیا اور بے شرم نہیں کہ دوپٹہ پہنتے بغیر دوپٹہ کی بو اور یہاں بغیر دوپٹے. تو اس سے رسا بنایا اور بوزا سے جوتا نکال کر اس کو باندھا اور پانی نکالا اور کتے کو پلایا. کتے کو راحت پہنچائی. اللہ پاک نے اس کو جنتی بنایا. ایسا انقلاب آیا، پورے ماضی سے اس نے توبہ کی، تمام گناہوں سے اس نے توبہ کی، ایک کتے پہ رحم کرنے کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو ایذا دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کو ہم گناہ ہی نہیں سکتے. آج تو اللہ معاف فرمائے، ماں باپ کو ستانے کا جرم. کہتے ہیں ہمارے ابو کو تمیز سے بات کرنا تو نہیں آتا، ہماری امی کو کہاں تمیز سے بات کرنا آتی. باپ تمیز سے بات کرے، امی تمیز سے بات کرے، پھر خان سے برداشت کرے گا. تمیزی تو دشمن بات کرے وہ بھی آپ برداشت کریں. قرآن کریم نے تو یہ کہا کہ اپنے کندھوں کو، اپنے بازو کو نرم رکھو. ماں باپ کے لیے کہہ رہا وقفید رہو نا، نرم رہو، جھکے رہو. ایک واقعہ سامنے آیا، پھر جب قرآن کی آیت سامنے آئی میں نے کہا اللہ تعالی حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کے درجات کو اور بلند فرمائے. یہ ایک طبقہ ہے، ایک خوبصورت جماعت ہے، جب قیامت میں ان سے ملاقات ہوگی دل خوش ہو. اللہ تعالیٰ کے ایک ایک حکم کو زندہ کرنے والے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر سے باہر تشریف لے جاتے ہیں تو والدہ محترمہ کے پاس حاضر ہوتے اور حاضر ہو کر کے عرض کرتے السلام علیکم یا امتا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری پیاری اماں تجھ پر سلام ہو، اللہ کی رحمت ہو، برکت ہو. پھر دعا دیتے رحمت اللہ کما
ربیتنی صغیرا، اللہ تعالیٰ تجھ پہ رحم کرے، کیونکہ جب میں چھوٹا تھا تو آپ نے میری تربیت کی، مجھے پالا پوسا، اللہ تعالیٰ تجھ پہ رحم کرے۔ پھر والدہ جواب دیتی وعلیکم السلام یا بنی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے پیارے بیٹے تجھ پر بھی سلامتی ہو، رحمت ہو، برکت ہو اللہ کی۔ پھر دعا دیتی رحمت اللہ کما بررتنی کبیرا، اللہ تجھ پر بھی رحم کرے کہ تو نے بڑے ہو کر میرے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، اچھا سلوک کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دعا دیتے کہ اللہ تجھ پہ رحم کرے کہ تو نے بچپن میں مجھے پالا۔ قرآن کریم نے کیا کہا؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پالنے والے میرے ماں باپ پہ رحم فرما۔ قرآن نے کہا ماں باپ کے لیے دعا مانگو، جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا۔ یہ صحابہ تھے عمل کرنے والے۔ پھر جب واپس باہر سے گھر تشریف لاتے تو پہلے والدہ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور یہ جملے پھر کہتے السلام علیکم یا امتا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر دعا دیتے رحمت اللہ کما ربیتنی صغیرا۔ پھر وہ جواب دیتے وعلیکم السلام یا بنی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، رحمک اللہ کما بررتنی کبیرا۔ یہ ماں باپ کے ساتھ تعلق۔ آج ہمارے اور آپ کی ماں باپ سے لڑائی چلتی۔ ایک ڈاکٹر صاحب نے موت اور موت کے قریب کے حالات اور موت کے بعد جس پر کچھ حالات ظاہر ہوئے ہیں، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ برے حالات بھی ظاہر کر دیتے ہیں، عذاب کے بھی، کبھی اچھے حالات بھی ظاہر کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک کتابچے میں جمع کیا، انہوں نے لکھا ہے کہ میرے پاس وارڈ میں ایک بیمار داخل ہوا، گردے کا بیمار تھا۔ اس پر جب دورہ پڑتا تو چہرے کا رنگ پیلا عجیب قسم کا ہو جاتا اور گلے سے ایک ڈرونی قسم کی آواز نکلی۔ بہت تکلیف میں تھا۔ میں نے اس کے والد سے کہا کہ اس کی جو تکلیف ہے اس سے لگ رہا ہے کہ اس نے کوئی بڑا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کو عذاب میں مبتلا کیا۔ اور ڈاکٹر نے لکھا ہے کہ ایسی ڈراؤنی آواز اس سے نکلتی تھی کہ وارڈ میں جتنے بیمار تھے سب چلے گئے، وارڈ چھوڑ دیا۔ اس کے والد نے مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر سے بہت تکلیف میں ہے، اس کو زہر کا ٹیکہ لگاؤ مر جائے۔ میں نے کہا یہ مصیبت آئی کیوں؟ اس نے کہا کیا بتاؤں، میں نے اس کو بہت سمجھایا نہیں مانی، یہ ڈنڈا لے کر کے ماں کی پٹائی لگاتا تھا۔ جس کے بارے میں اللہ فرمائے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنے بازوں کو توڑ ڈالو ان کے سامنے۔ تمہارے بازوں میں گوئے کہ ہڈی نہیں، جان نہیں، تم بازو چڑھا کر کے ماں باپ کو پٹائی کے لیے تیار، دھمکیاں دے۔ اللہ کبھی دکھاتے کہ کیا عذاب۔ قرآن نے کیا کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اف تک مت کر۔
بات، ایسا لہجہ جس کے نتیجے میں تیرے ماں کو، تیرے والد کو تکلیف پہنچی، اس سے بچو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں چیونٹی کو بھی تکلیف مت دو۔ آج ماں باپ کا جو اللہ تعالی کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ ماں باپ۔ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا۔ اللہ کا فیصلہ کیا ہے کہ ایک رب کی عبادت کرو، اور اس کے بعد کس کی اطاعت کرنا ہے؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ تعالی کے بعد حق اگر ہے تو والدین۔ ہم ان چیزوں کو معمولی سمجھتے ہیں۔ پڑوسی کو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ الی یومین، واللہ الی یومین، واللہ الی یومین، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا من یا رسول اللہ، کون اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں ہے، حفاظت میں نہیں ہے، یہ مومن نہیں۔ آج ہم درندہ بنے ہوئے ہیں، سانپ اور بچھو بنے ہوئے ہیں، اور خوش ہیں کہ میں نے پڑوسی کو پریشان کیا، پڑوسی کو میں نے تنگ کیا، میں نے اپنے گھر والوں کو تنگ کیا، ماں باپ کو پریشان کیا، بھائیوں کو پریشان کیا۔ شوہر خوش ہے میں نے بیوی کو پریشان کیا، بیوی خوش ہے میں نے شوہر کو پریشان کیا۔ اور جنت کے ٹھیکیدار بنے۔ ابرار میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالی کی مخلوق کو راحت پہنچائے، کوئی تکلیف نہ ہو۔ ایک کتاب میں ایک واقعہ دیکھا کہ حضرت ڈاکٹر عبدالخیر عارفی رحمۃ، یہ عام لوگ تو عام لوگ ہیں جو ہم مسجدوں میں آتے ہیں، بیانات سننے کے لیے جاتے ہیں، خانقاہوں میں جاتے ہیں، ہم اور آپ کا حال بھی بگڑا ہوا ہے۔ مجھے اور آپ کو بھی اس کا احساس نہیں ہے کہ میرے کسی قول سے، کسی عمل سے کسی کو تکلیف تو نہیں، کوئی پریشان تو نہیں، مجھے پرواہ نہیں، شاباش، ایک دن آئے گا پتہ چلے گا پرواہ ہے۔ تو حضرت ڈاکٹر عبدالخیر عارفی رحمہ اللہ کی ایک مرید نے دعوت کی، کھانے کے بعد انہوں نے کہا کہ میری گھر والی پردے سے سلام کرنا چاہتی ہے، اجازت دی، انہوں نے سلام کیا۔ حضرت نے فرمایا جزاک اللہ، آپ نے بہت اچھے کھانے بنائے، ہم نے خوب ڈٹ کر مزے سے کھایا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وہ خاتون رونے لگی، فرمایا کیوں؟ تو کہنے لگی کہ یہ جو تمہارا مرید ہے تقریباً 35 سال سے میں ان کے پاس ہوں، صبح ناشتہ بنا کے دیتے، دوپہر کھانا، عصر کباب بباب اور شام کا کھانا، 35 سال میں ایک مرتبہ بھی اس کی زبان سے میں نے یہ نہیں سنا کہ آپ نے یہ چیز اچھی بنائی۔ گرمی میں چولہے پہ کھڑے ہو کر پسینہ بہا کر آپ کے لیے روٹی بنایا، آپ کے لیے سالن بنایا، آپ کے لیے چائے بنایا۔ مجھے یاد ہے یہاں ہم بیٹھے تھے، غالباً ہمارے جو چھوٹے ماسٹر رضوان صاحب ہیں، ان کے کمرے میں ایک ہمارا ساتھی مہمان بھی آئے تھے، تو کسی طالب علم سے کہا کہ شے بنا کر کے لاؤ،
اس وقت یہاں چائے کا بنانے والا نظم نہیں تھا. انہوں نے چائے بنا کر کے لائی تو میٹھا اس میں زیادہ، چینی زیادہ تھی. تو ایک نے کہا اتنی میٹھی آپ نے بنا. وہ جو مہمان تھا اس نے کہا دیکھو گرمی کے دن تھے، ہمیں یہاں گرمی لگ رہی ہے، پسینہ ہے، اور یہ آ کر کے آگ پر اس نے جا کر کے کڑے ہو کر کے چائے بنا کر کے لائی. ہم نے ایک جملے میں اس کی پوری محنت کو ختم کرا کہ آپ نے چینی زیادہ ڈال کر میٹھی زیادہ، ایک جملے میں اس کی پوری محنت کو ختم کرا. پینے کیا اب چینی نکال تو سکتی نہیں، اس نے بھی کسدن نہیں ڈالا، ذرا بیٹا تیز ہو گیا، پی لو. کہنے کی کیا سب میں نے کہا دیکھو، حالانکہ وہ عالم بھی نہیں تھا، غیر عالم تھا، لیکن آج تک مجھے ان کا یہ پیارا جملہ یاد ہے. پتہ نہیں آپ تیار نہیں تھے، آج تک مجھے ان کا جملہ یاد ہے کہ ایک جملے میں ہم نے ان کی پوری محنت، دیگچا دھونا، صاف کرنا، پھر اس میں پانی ڈالنا، پھر پتی ڈالنا، پھر چینی ڈالنا، پھر چولہا جلانا، پھر کڑے رہنا، ساری محنت ایک جملے میں اڑا دی. یہ ہمارا اور آپ کا گھر میں بھی حال ہے. 1 گھنٹہ سالن پکانے میں بیوی نے لگا دی، آپ کے سامنے رکھ دیا. یہ جانوروں کے کھانے کا، انسانوں کے کھانے کا تو 1 گھنٹہ اس نے سالن بھی لگایا. حالانکہ وہ منتظر تھی کہ ایک لقمہ کھا کر الحمدللہ کہے گا، جزاک اللہ کہے گا. اور ہم نے کیا، اسلامی زندگی کچھ الگ ہے، ہم کچھ اور چلے. ہم نے خیروں سے سیکھا، اللہ معاف فرمائے. یہ ٹی وی، ویسیار، ڈرامے، فلمیں، ان میں یہ چیزیں تو سکھاتی، نکتہ چینی، نکتہ چینی، نکتہ چینی. بعض لوگوں کی عادت تنقید کی ہوتی، فلاں ٹھیک نہیں، فلاں چیز ٹھیک نہیں، فلاں چیز ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، باقی کوئی چیز ٹھیک نہیں. اور اس عادت سے اس کی اپنی قیمت گھٹ جاتی ہے کہ اس کی کسی بات کا اعتبار نہیں. اس کو اللہ نے اسے نہیں دیا ہے کہ کوئی چیز ٹھیک ہو. نکتہ چینی، نکتہ چینی، اعتراض اعتراض اعتراض. ہمارا اجتماع میں پچھلے سال عالم اتنا دل خوش ہوا، ایک عالم نے اتنی اچھی بات کی. بہترین زندگی میاں بیوی کی اگر گزرنا چاہتے ہیں تو یہ ہے کہ کون ہے جس سے غلطی نہ ہو سکے. انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، فرشتے معصوم ہیں، ہم اور ہم تو معصوم نہیں. بیوی سے بھی غلطی ہوگی اور شوہر سے بھی ہوگی، بیٹے سے بھی غلطی ہوگی، بیٹی سے بھی غلطی ہوگی. اگر غلطی ہو جائے تو کیوں مت کہو. آپ نے گھر میں کہہ دیا کہ میرے لیے تھوڑا سا مسالہ ڈالنے سے پہلے نکالو. اب وہ بھول گئی اور نہیں نکالا. جب نہیں نکالا تو شام کو وہ میں نے کہا تھا، اوہ میں تو بھول گئی. اب کیوں لڑائی شروع، کیوں بھول گئی؟ اور اب نے کہا کوئی بات نہیں، کوئی بات، مسئلہ ختم. اس لیے کہ آپ کی کیوں سے اب سالن الگ نہیں ہو سکتا. سوائے لڑائی اور جھگڑے کے، بدمزگی کے کچھ بھی نہیں ہوگا. بدمزگی ہوگی. اب اگر آپ انسان ہیں
اور اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو بدمزگی کو ختم کرنے کے لیے کوئی بات نہیں. کوئی پیالہ ٹوٹ گیا, کوئی گلاس ٹوٹ گیا, بھائی کیوں؟ اب لڑائی شروع ہو. بھائی جس طرح عمر ہے انسانوں, عمر ختم, انسان مر جاتے ہیں, برتنوں کی بھی ایک عمر ہے, ختم ہو جاتا. اس پر ایک لطیفہ بھی ہے. ایک پڑوسی نے دوسرے پڑوسی سے مہمان آئے تو برتن آریتن مانگ لی کہ مہمان زیادہ ہے, اس نے برتن دے دی. تو کچھ ایک ہفتے کے بعد وہ برتن واپس کیے تو اس کے ساتھ کچھ زائد برتن بھی دی. اس نے کہا یہ زائد برتن, کہتے ہیں آپ کے برتنوں نے بچی دی. آپ کے برتنوں نے کیا دی؟ تو خوشی خوشی لے لی کہ الحمدللہ یہ تو بہت اچھے برتن ہیں. پھر اس کے کئی مہمان آئے, پھر انہوں نے برتن مانگے, انہوں نے پھر خوشی خوشی دی کہ پھر بچے دیں گے. ایک ہفتہ گزر گیا, واپس نہیں کی. دوسرا ہفتہ ہوا, آخر انہوں نے کہا بھائی ہمارے برتن. اس نے کہا وہ تو مر گئے, وہ تو مر گئے, دفن ہو گئے. اس نے کہا برتن بھی کوئی مرتے ہیں؟ اس نے کہا جو برتن بچے دیتے ہیں وہ مرتے بھی ہیں. حضرت حکیم الامہ کو شروع, یہ بات ہمارے سمجھ سے بالا تر ہے, لیکن انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا ہے. ایک غریب تھا, مسکین تھا, تھوڑا تھوڑا پیسہ جمع کرتا. آج تو ہم روزانہ ہائے ہائے گوشت کا سالن کھاتے ہیں, پھر بھی الحمدللہ نہیں, مہنگائی, کپڑے میں کوئی پیوند نہیں ہے. واہ عمر, اللہ تیرے درجات کو بلند فرمائے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمک سے روٹی کھا رہے ہیں, اللہ کا شکر کر رہے ہیں. سالن کی جگہ نمک اور پیوندوں کا کرتا پہنے ہوئے اللہ کا شکر کر. ہم تو نا شکر, ہمارے کپڑے نہیں ہیں, ہمارے فلانی, ہمارے فلانی. کون ہے کوئی ایک دکھاؤ جس کے کپڑوں میں پیوند ہو. یہ ہمارے طلبا آج بھی, میں نے کہا اللہ کسی کو بتا رہا کہ اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھے, کچھ ساتھی تھے کس کے دل میں ڈالا کہ جاؤ خلفائے راشدین میں 500-600 طالب علم ہے, ان کا وہاں کھانا پکتا ہے, جاؤ اس کو جانور لے جاؤ, ان کی مہمان نوازی کرو. اللہ میں نے بلایا, میں نے کہا تمہارے دل میں, ہم تو تمہارے پاس نہیں آئے تھے. کس نے ڈالا؟ اللہ نے تمہارے دل میں ڈالا کہ جاؤ. تو ہمارے طلبا کو اللہ پاک ہفتے میں 1-2 دفعہ گوشت کھلاتے. ہر گھر میں ہفتے میں 1-2 مرتبہ گوشت, پھر بھی کہتے ہیں کچھ نہیں کچھ نہیں. تو مسکین ہے, مہینے گزر جاتے گوشت کا سالن نہیں ہے. کبھی چٹنی کے ساتھ روٹی کھا لی, کبھی دال پکا دیا. تو پیسے جمع کرتے کرتے کئی مہینوں کے بعد اتنا پیسہ ہوا کہ بازار سے 1 پاؤ یا آدھا کلو گوشت خرید کر لایا. اور بیوی سے کہا کہ اچھا شوربہ بناؤ, کہ ٹھیک ہے سرتاج بنا دیتے. انہوں نے جب سالن بنانا شروع کیا تو نمک ڈال کر کے بھول گئے, اس نے دوبارہ نمک ڈالا. اب جب 2 دفعہ نمک ڈالا گیا تو کتنا تیز ہو. جب کھانے کا وقت آیا, شوہر کے سامنے پلیٹ رکھا, اس نے جب لقمہ لیا نمک بہت تیز. ہمارا آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ اللہ معاف, بزرگان دین ہوتے. ہر اتوار میں بیان میں جانے والے, پابندی سے آنے والے, وہ بھی پلیٹ اٹھا کر اس کے منہ پہ مار. اتنے مہینوں
کہ انتظار کے بعد تو نے سالن بنا. لیکن وہ مسلمان آدمی اس نے اللہ تعالیٰ سے سودا کیا کہ اللہ یہ تیرے بندی ہے, بھول گئے. نمک ڈال کر کے ہم کتنے باتیں بھول جاتے ہیں, کتنے باتیں بھول جاتے ہیں. کچھ نہیں تھا, اللہ کے لیے معاف کیا, کوئی ڈانٹ نہیں پڑا. انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ اللہ پاک نے کیا معاملہ کیا, تو کہا کہ میرا کوئی عمل ایسا نہ تھا جو میری مغفرت اور بخشش کا سبب بنے. پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک مرتبہ ہماری بندی سے نمک تیز ہوا تھا, آپ نے اس کو معاف کیا تھا, آج ہم تم کو معاف کریں. یہ درگزر کا معاملہ اللہ کو کتنا پسند ہے. اس لیے کوشش کریں. گھنٹہ لگا دیا, سارا روٹی بنا دی, جزاک اللہ, دعا دے جزاک اللہ, شکریہ. اور میں جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرے گا وہ اللہ کا شکر کیسے ادا کرے گا. آپ نے جزاک اللہ کہہ دیا, کیا ہوا؟ ماشاء اللہ, کیا ہوا؟ القاء السرور فی قلب المؤمن. میں نے ایک جگہ یہ مسئلہ بیان کیا تو ایک مولانا نے کہا کہ آج ہم نے آم کا جو بیان رکھا تھا تو ہم نے علاقے کے کئی سارے علماء کو دعوت دی اور ان کے کھانے کا بھی نظر کیا, اور یہ سارا کھانا ہمارے گھر کے خواتین نے بنایا. اور آپ نے بیان میں یہ جو بات کہی وہاں بھی یہ بات اس قسم کی کہیں آئی تھی, تو ہم نے جا کر کے ان سے کہا جزاک اللہ, جزاکم اللہ, اللہ تم سب کو جزا دے, تم نے کتنے اچھے. وہ خواتین نے کہا کہ ہماری تھکاوٹ ختم ہو گئی, تم نے کتنی اچھی چیزیں بنائی. 2-3 جملوں کی وجہ سے وہ جو گھنٹوں انہوں نے کھانے پکانے میں محنت کی اپنے آپ کو تکایا, کہتے ہمیں تھکاوٹ ہی نہیں. اس لیے بھائی گھروں میں جا کر ایک دکلڑ لوگ میں کھا کر تو تعریف کیا کر. حضرت ڈاکٹر صاحب سے انہوں نے کہا کہ یہ تیرا مرید ہے, 35 سال میں کبھی اس کے زبان سے میں نے نہیں سنا یہ چائے اچھی ہے, یہ سالن اچھا آپ نے بنایا, روٹی اچھی بنائی. آپ لوگ تعریف کریں گے نا انشاءاللہ. لیکن ہمارے حضرت شیخ العربی والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی موضوع سے رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر کام سوچ سمجھ کر اور آگے پیچھے دیکھ کر کرنا چاہیے. کبھی آدمی اچھا کام کرتا ہے لیکن لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں. ایک نے گھر میں دیا کہ آج جا کر کے آج میں تعریف کروں, تو گھر میں گیا, بیوی نے کھانا رکھا, جیسے 1-2 لقمے اٹھے, ماشاء اللہ کتنا اچھا کھانا ہے آپ نے بنایا ہے. وہ رونے لگی. اس نے کہا کیوں؟ میں نے آپ کے کھانے کی تعریف کی. اس نے کہا پڑوسی کے یہاں سے آج کھانا ہے اس لیے تعریف کر. اب اس کو تو پتا نہیں تھا کہ پڑوسی کے گھر سے آئے, تو پہلے معلومات کرو کس نے بنایا ہے, اس کے بعد پھر چھا کر کے تعریف کی. اسلام میں ایک زندگی اللہ پاک نے بعض گھروں میں اتنے مزانے میں. آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا فتوی سے بھی تعلق ہے, اللہ اس تعلق کو قبول قبول. کچھ ہمارا خانقاہوں سے پیروں سے بھی تعلق ہے.
اس لیے بعض لوگ مسائل پوچھتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کوئی وظیفہ بتاؤ. تو ایک خاتون نے کہا جب بھی سالن بنا ہے ساس کہے گی اس میں تو مسالہ کچا ہے، سسر کہے گی اس میں تو پانی کچا ہے. نکتہ چینی. اس نکتہ چینی کی وجہ سے کتنی عورتیں ہیں جو دماغ کے اعتبار سے آدھی پاگل بنے. میں نے کہا ہمارا مسائل سے تعلق ہے. پنڈی میں سفر میں تھا، ایک فون آیا کہ ایک خاتون نے، شادی شدہ خاتون ہے، 4-5 بچوں کی ماں ہے، اس نے اپنے اوپر مٹی کا تیل چھڑکا کر اپنے آپ کو آگ لگا. اب وہ مر گئی ہے، جسم زخمی ہے، تو اس کو غسل کس طرح دیا جائے؟ ایک بچہ نہیں، 3-4 بچوں کی ماں. لیکن اس گھر کے افراد نے اس بیچارے کو اتنا پریشان کیا کہ بچوں کی قربانی بھی دی کہ مجھے بچے بھی نہیں چاہیے، اب مجھے یہ زندگی بھی نہیں چاہیے. اس پریشانی سے بچنے کی ایک صورت، اس بیچارے نے اپنے آپ کو جلایا. اپنے آپ کو جلانا کوئی آسان تھا؟ وہ کیا؟ نکتہ چینی. کئی سانس اس ظلم میں مبتلا ہے. جھاڑو لگاتی، تجھے جھاڑو لگانا ہی نہیں آتا. برتن دے، تجھے برتن دھونے نہیں آتا. ارے نکتہ چینی. ایک خاتون مجھے داستان غم سناتی، ساس یوں کہتی ہے فلاں یہ ہے، شوہر سے بھی کہے کہ آج یہ ہوا، تو بجائے یہ کہ اس کو تسلی دے، کوئی مسئلہ نہیں، میں تیرے ساتھ ہوں، ہر غم مجھے بتاؤ. وہ بھی کہتے ہیں مجھے جو ہے نا یہ باتیں نہ کیا تھا، چہرہ پھیر لیتے، پھر وہ روتی رہتی. تو میں نے کہا تمہارے جو گھر کے مسائل ہیں، ان مسائل کی اصلاح میرے اختیار میں نہیں، اس لیے اب مجھے کچھ نہ بتانا. تو اس نے ایک شعر بھیجا، اور یہ کتنے مظلوم خواتین اس کی شکار ہیں. کوئی سنتا نہیں خدا کے سوا، کوئی سنتا نہیں خدا کے سوا، کوئی راستہ نہیں دعا کے سوا. کدھر باقی کدھر جائے؟ یہ ظلم کی شکی میں جو ہم پیس رہی ہیں، اس سے نکلنے کا کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں. کس طرح سے بے سکتے؟ شوہر بیوی سے گھر میں لڑا اور باہر جا کر کے ہنس رہے ہیں، ہوٹلوں میں کھانے کھا رہے ہیں، اور اس بیوی کو اس کے ماں باپ کی گالی دے کر، خاندان کی گالی دے کر رو رہی ہے کہ ٹھیک ہے مجھے گالی دو، میرے ماں باپ کو گالی کیوں دی، میرے خاندان کو گالی کیوں دی. اب وہ پورا دن رو رہی اور یہ ظلم کر کے جا کر کے ہنس رہے ہیں، کھانے کھا رہے ہیں اور خوش رہے کہ میں نے کوئی اچھا کام. اب ابرار میں داخل ہونے کے لیے پہلا مذہب کیا ہے؟ لا یؤذوا نظر، اللہ کی مخلوق کو تکلیف نہ دے، یہاں تک کہ چیونٹی کو بھی تکلیف نہ. اقابر کے حالات پڑھو پتہ چلے گا. ہمارے حضرت شیخ العرب حضرت مولانا شاہ کے مدافر سے رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے تھے بیرون ملک ساؤتھ افریقہ، شدید سردی، تو حضرت کے لیے کمبل، کمرہ گرم، وقفے سے خدا دیکھنے کے لیے جاتے تھے. سردیوں کی راتیں لمبی ہوتی ہیں، حضرت کہیں سیجا کے لیے تشریف لے گئے، واپس آئے تو نیچے مصلی پہ بیٹھے. خدام کچھ وقفے سے گئے، دیکھا حضرت نیچے تشریف فرمائے. پوچھا حضرت کیا مانگا؟ فرمایا سیجا کے لیے دیا تھا، واپس آیا تو کمبل میں بلی گھسی ہوئی. میں نے کس کو بھی سردی لگ گئی ہے، یہ تھوڑی سی ذرا
گرم رہے، راحت ملے. بلی کو چارپائی پہ اور کمبل میں راحت سے رہے اور نیچے گئے. اس کی راحت میں مخل نہ بنوں، تھوڑی سی راحت میں. جب انسان ابرار میں تو پھر اس کے لیے کام آسان ہوتے، ورنہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے کیا آسان. حضرت شاہ رحمۃ رحمہ اللہ کے بارے میں آپ نے بتایا کہ وضو بنا رہے تھے تو جہاں وضو بنا تھے وہاں سے اڑ گئے دوسری جگہ بیٹھ گئے، پھر ایک اندام دھویا پھر تیسری جگہ بیٹھ گئے. کسی نے کہا حضرت کیا بات؟ فرمایا نیچے چونٹیاں ہیں وہ پانی کے اندر بہ رہی. چونٹیوں کو بچانے کے لیے ان کو تکلیف نہ پہنچے اس لیے جگہ بدلتے رہے. تو اللہ کے مخلوق میں سے کسی درندے کو بھی تکلیف دی نہ دے، چونٹی کو بھی تکلیف نہ دے. پھر انسان تو انسان ہے، اور انسانوں میں پھر پڑوسی، پھر ماں باپ، پھر میاں بیوی، ایک دوسرے کو ستانا. دنیا بھی جہنم، آخرت بھی جہنم. تو جنت میں جانے کے لیے جو قافلہ ہے ابرار، اس میں پہلا وصف ہے کیا ہو؟ کسی کو حساب تکلیف مند. حضرت مولانا رومی رحمہ اللہ نے دیکھا دو شخص ہیں ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے تو نے مجھے ایک گالی دی نا میں 10 گالی دوں گا. اس نے کہا تو نے 10 گالی دی میں 50 دوں گا. اس نے کہا تو 50 دے گا میں 100 دوں گا. حضرت مولانا رومی رحمہ اللہ فرمائے سنو، تم کو گالی دینے کا شوق ہے، آؤ 100 گالی مجھے دو، میں ایک گالی بھی نہیں دوں. حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو یہ صرف باتیں نہیں ہیں، حقائق ہیں. اس راستے پر یہ شعار عام ہے. اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کسی مخلوق کو ایذا نہ دینا، ہر ایک ایذا سے بچنے کی زندگی گزارنا، اس پر ہزاروں لاکھوں انسان گئے. یہ کوئی مشکل راستہ نہیں ہے، بس انسان فیصلہ کرے مجھے اس پہ جانا ہے. بھرے بازار میں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو خوب باتیں سنائی، گالیاں دی. امام سے رحمہ اللہ خاموشی سے سنتے رہے، کوئی جواب نہیں دیا. گھر معلوم تھا دوسرے وقت میں اللہ پاک نے حلال مال دیا تھا، ایک تشتری میں دراہم دنانیر بھر کر کے لے گئے، دروازہ کٹکھٹایا، باہر آئے، کیا آپ کے لیے تحفہ لائے؟ اس نے کہا کہ میں نے تو آپ کو گالیاں دی تھی تحفے میں. انہوں نے کہا میرے پاس گالیاں نہیں تھی، میرے پاس یہ تھی. اب اس کا اثر کیا ہوا کہ امام علیہ رحمہ کی مجلس میں جانے لگا اور مستقبل کا بہت بڑا عالم بن گیا. ادفع باللتی ہی احسن، قرآن نے بھی کہا برائی کا بدلہ کس سے دو؟ اچھائی سے. ہم کہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر، اینٹ کا جواب پتھر، ایسا نہیں. کوشش کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ گناہ سے راضی نہ ہو، ہر گناہ پر. فرمایا گناہ سے اگر تیرا دل دکھے اور نیکی سے تیرا دل خوش ہے تو یہ ایمان ہے، ایمان کی علامت. اللہ پاک یہ علامت مجھے اور آپ کو عطا فرمائے. گناہ سے دل میں دکھ ہو اور نیکی سے دل میں خوشی. تو فرمایا کہ ابرار وہ لوگ ہیں جو گناہ سے خوش نہیں ہوتے،
گناہ سے اس کے دل میں دکھ ہے، اور جو گناہ سے پریشان ہوتا ہے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ توبے کی توفیق بھی عطا فرما دیتا ہے، پھر وہ توبہ کر لیتے ہیں۔ بہرحال جنت کے قافلے کا نام کیا ہے؟ ابرار۔ اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابرار وہ لوگ ہیں جن میں دو صفات ہوں، دو باتیں ہوں۔ نمبر ایک، اللہ کی مخلوق میں کسی کو یہاں تک کہ چونٹی کو بھی تکلیف نہ دے، اور نمبر دو، گناہ سے خوش نہ ہو، گناہ سے خوش نہ ہو۔ آج کل جو آپ ہمارے اور آپ کے ملک میں سیلاب اور پانی اور بارشوں کی وجہ سے ہمارے اور آپ کے مسلمان بھائی پریشان ہیں، تو اس پر مجھے اور آپ کو توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ اس بات کو پھیلاؤ بھی اور عام بھی کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر جگہ یہ بات کرو کہ یہ تبصروں کے لیے باتیں نہیں ہیں، کم سے کم سارے گناہ نہ ہو، ایک گناہ ہم چھوڑیں گے۔ اگر ہر مسلمان ایک گناہ بھی چھوڑے تو بھی انشاءاللہ ہزاروں گناہ چھوٹ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا غضب وہ رحمت میں تبدیل ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہتر فیصلے ہمارے حق میں ہو جائیں گے۔ ایک اعلان ہے، وہ بھی سنیں۔ کئی ساتھی دعا وغیرہ کے لیے پرچے لکھ کر کے دیتے ہیں۔ شیطان کی تو کوشش ہے کہ انسان کے ذہن کو ادھر ادھر کر لو۔ اب شیطان کہتا ہے کہ تم پرچی لکھو، حالانکہ یہاں جو دعا آخر میں ہوتی ہے سب کے لیے ہوتی ہے، کوئی دعا سے محروم ہو لیکن اس کے ذہن میں لے کر پرچی لکھو، پھر کبھی پرچی جیب میں نہیں، دوسرے کا اس کو بھی بیان سے نکالا، وہ جو بیان سن رہا ہے اس کو بھی نکالا، پھر قلم نہیں ہے، پھر اس خان سے کو قلم دے دو، ٹھیک ہے، پھر وہ لکھے گا، پھر سامنے والے کو پریشان یا پرچی آگے کرو، یہ رات سے نیچے رہے سب کی توجہ کو خراب کرے۔ بس شیطانی حرکتیں ہوتی، میں کہتے میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، کام اچھا نہیں کر رہے، کام برا کر رہے۔ دعا تو ویسے سب کے لیے ہوتی ہے، اسی لیے کسی کو پرچے لکھنے کی اجازت نہیں، اور کسی کو پرچہ کوئی کسی کو دے تو اسی کا نام لکھے۔ مثال جیسے میں نے آپ کو پرچہ دیا کہ آگے کرو تو آپ میرا نام لکھو، اور بعد میں مولوی عثمان کو دو کہ یہ پرچے والا ہے جس نے لکھے، ٹھیک ہے، اس نے میرے توجہ تو خراب کی ہے لیکن میں نے آگے کیا نہیں، ٹھیک ہے، اور اعلان سننے کے باوجود پھر بھی اس نے ایسا کام کیا ہے، تو پھر یہ ان کو محاسبہ کرے گا انشاءاللہ۔ باقی بعد میں بھی یا جو مسافہ باہر کے لوگ آتے ہیں مسافہ کے وقت بھی کہہ سکتے ہیں ہماری یہ پریشانی ہے، اس کے لیے دعا، ویسے بھی ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن شیطان کو موقع مت، شیطان خبیث ہے کہ جو اصل بات ہے وہ توجہ سے نہ سنے، اور یہ کئی احباب نے کہا کہ کئی لوگ بیچارے اسی میں لگے ہوتے ہیں، پرچے لکھنے میں، بیان چھوڑ کر کے پرچہ کبھی کس سے مانگ رہے کبھی کس سے مانگ رہے، پھر ایک وہ دھکے دے رہے، اب اس کا توجہ بھی خراب کیا، پھر آگے دوسرا ہے اس کی توجہ خراب کی، اس کی توجہ خراب کی، اس کا کرا دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں موبائل بند کر لو، گھنٹی مت رکھو تاکہ معمولی بھی تمہارا ذہن ادھر ادھر نہ ہو، لیکن یہ سب کچھ چھوڑ کر کے اسی میں لگا دیتے ہیں۔ تو یہ بعض سمجھداروں نے ہمارا ذہن اس طرح کیا کہ یہ جو پرچے لکھتے ہیں تو ایک دوسرے سے مانگ کر اور اسی میں لگے جاتے ہیں، بجائے کہ بیان توجہ سے سنے اس کو چھوڑ کر کے پرچی میں لگے رہتے ہیں، تو اپنے آپ اپنا ذہن بھی دوسری طرف اور دوسروں کے ذہن کو بھی بگاڑتے ہیں۔ تو اسی لیے کوئی پرچہ نہ لے کے، کسی کو پرچہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے، اگر جیسے نکلا کرے آگے کو دیا تو آگے والا بس اس کا نام معلوم کہ بھائی جان تیرا نام کیا ہے، اگر نہیں آپ سے بڑی محبت ہے،
نام لکھے اس کا درجہ لکھے، ٹھیک ہے. دعا کیجیے اللہ ہم کو نیک بنائے، صالح بنائے، اختیار عطا فرمائے، قدم قدم پر ہماری مدد فرمائے. یا اللہ ہم سب کو ابرار میں داخل فرما دے، ابرار کی جو اوصاف ہیں وہ ہم سب کے اندر پیدا فرما دے، ہم سب کے اندر فرما دے. یا اللہ ہم کو رحم دل بنا. ایک حدیث میں ہے ارحم من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پہ تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اگر زمین والوں پر ہم رحم کریں، آج کسی نے کہا کہ زمین والوں کا رحم کیا ہے. یہاں ہم نجی مجلس میں ہم نے کہا کہ توبہ استغفار، کہتے توبہ استغفار کیا ہے؟ بڑے بڑے بحث لے کر جن لوگوں کا سامان سیلاب اٹھا کر کے بہا کر لے جا رہے ہیں، یہ ان سامانوں کو نکال کر کے ہڑپ کرنے کے چکر میں، جانور کو نکال کر کے ہمیں جانور مل گئے. ہاں ان کو حرام چاہیے، ہمیں سامان مل گیا، یہ نہیں کہ سامان پہنچائے. ایک طالب علم نے کسی گھر میں سونا ملا، انہوں نے کہا یہ سونا فلان گھر کا ہے، اس گھر کا فرق ملے گا اس کو ہم دیں گے. سارے لوگ اتنے خوش ہیں کہ ایسا مسلمان بھی ہے کہ سونا اپنے جیب میں نہیں ڈالا، بلکہ جس کی امانت ہے اس کے لیے امانت رکھا ہے. امانت داری اللہ کو بھی پسند ہے، انسانوں کو بھی پسند ہے. لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ دوسروں کا سامان سیلاب بہا کر لے جا رہا ہے تو ہم اس سامان کو نکال کر کے جمع کر رہے ہیں. ہم نے اتنا سامان اکٹھا کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یا اللہ ہم کو نیک بنا، صالح بنا، اللہ عطا فرما، غنا عطا فرما. یا حلال عطا فرما، حرام سے بچا، حرام سے بچا، حرام سے بچا، حلال عطا فرما. قدم قدم پر ہماری مدد فرما، دنیا اور آخرت ذلت رسوائی سے بچا. یا اللہ نیک لوگوں کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ جو بیمار ہیں مجمع میں، جن کے گھر رشتہ بیمار ہیں، تمام بیماروں کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما. جو مسلمان کسی اعتبار سے پریشان ہے، سب کے پریشانی کو ختم فرما. پورے ملک پاکستان میں جہاں جہاں لوگ پانی کے زد میں آ چکے ہیں، اوپر سے بارش، نیچے سے پانی، گھروں میں پانی، بیچارے پریشان ہیں. یار ان کے پریشانی کی حل کی صورتیں پیدا فرما، پیدا فرما، پیدا فرما. اور جو ابھی تک پریشانی سے بچے ہوئے ہیں ان کو پریشانی سے محفوظ فرما، محفوظ فرما. ہم مانتے ہیں کہ ہمارے گناہ ہیں، یا اللہ پوری امت کی طرف سے ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما کر ہمارے گناہوں کو معاف فرما، معاف فرما. یا اللہ قدم قدم پر ہماری مدد فرما، قدم قدم پر ہماری مدد فرما. تمام جائز حاجات غیب سے ہم سب کی پورا فرما دے، پورا فرما دے، پورا فرما دے. تو بڑا ہے، تیرا قانون بڑا ہے. اپنے اس بڑے قانون کی حفاظت اور ارشاد کے لیے اور تبلیغ کے لیے ہماری جانوں کو، مالوں کو، اوقات کو، صلتوں کو قبول فرما دے، قبول فرما دے، قبول فرما دے. اسلام کی بول کو مالا فرما دے، کفر کو ذلیل فرما دے. پوری دنیا کے کفار، فساق، فجار سب کو ہم 100% ہدایت عطا فرما. مسلمانوں کو بھی 100% نیک اور صالح بنا، صالح بنا، صالح بنا. یا اللہ تیرے نیک بندوں نے آج تک دعائیں مانگی، قیامت تک مانگتے رہیں گے، وہ تمام دعائیں سب کے حق میں قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما. اللہ آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ علی محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.